جمع ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنی ہوگی، اور اس رفتار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتے آقا نے فرمایا رأیت موسیٰ، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یصلی فی قبری، اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی رفتار سے سفر ہو رہا ہے، اور قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو صرف نہیں، کیا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ نظر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک اور بات عرض کر دوں، اتنی سپیڈ سے، یعنی سپیڈ آف لائٹ سے آقا سفر کر رہے ہیں، گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور آقا کے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ اب غور فرمائیں، تو علماء نے اس پہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نور نبوت سے سفر کر رہے تھے۔ تو براق کی رفتار بھی نور نبوت کی رفتار سے بہت کم ہے، کہ براق اپنی رفتار سے گزر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے، براق بیت المقدس نہیں پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز مکمل کر کے بیت المقدس پہلے پہنچ گئے استقبال کے لیے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئی۔ تیسری بات، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا ہے یا نہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو معراج کے موقع پر اپنی اصل صورت میں دیکھا۔ تو دوستو، جبریل کو دیکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ دیگر انبیاء و مرسلین کی خدمت میں حضرت جبریل امین کسی نبی کے پاس 4 دفعہ آئے، کسی کے پاس 6 دفعہ آئے، کسی کے پاس 10 دفعہ آئے۔ اسی تعداد میں انبیاء و مرسلین کی خدمت میں وحی لے کر، کتابیں لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہوتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا کی خدمت میں کتنی دفعہ حاضر ہوئے؟ 24,000 مرتبہ۔ 24,000 مرتبہ حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے۔ تو وہ جبریل جو آقا کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری لگاتا ہے، آقا اس کے ملاقات کے لیے آسمانوں کی طرف جائیں، کیا یہ بڑی بات ہے؟ جبریل کا آنا آقا کی بارگاہ میں یہ جبریل کے لیے باعث اعزاز ہے۔ آقا کا جبریل کو ملنا آقا کے لیے باعث شرف و اعزاز نہیں ہے، یہ شرف تو جبریل کا ہے کہ اسے موقع ملے آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضری جو ہے نصیب ہونے کا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، چونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے، دوسری بات یہ عرض کر دوں، معراج پہ آقا خود گئے یا رب نے بلایا؟ آپ کے علم میں ہے نا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جو سیر پہ لے گیا، بعبدہ، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، عبد دگر، عبدہ چیز دگر، او سراپائے انتظار، ای منتظر، کہ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ جو خالی عبد ہوتا ہے، خالی بندہ ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے، اور جو عبدہ خاص بندہ ہوتا ہے، رب اس کا منتظر ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو معراج پر لے گیا، میں لے گیا،
یہاں آقا نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج پہ گیا، اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں لے گیا۔ اب جس نے اعتراض کرنا ہے وہ مصطفیٰ پر نہ کرے، وہ رب مصطفیٰ پر کرے۔ دعویٰ اللہ کا ہے، دعویٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں لوگ نا یہاں اب میرا خیال ہے 40 یا 50 میل پر اوپر جائیں تو آکسیجن ختم ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے اوپر جائیں تو زمہریر ہے کہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ جو چیز وہاں داخل ہوگی وہ منجمد ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے اوپر جائیں تو کرۂ نار ہے، جو چیز وہاں پہنچے گی وہ جل جائے گی۔ اس کے اوپر آسمانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آسمان بسیط ہے۔ بسیط معنی کہ وہ جز ہونے کو، تقسیم ہونے کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کے اندر ہول نہیں ہو سکتا، سوراخ نہیں ہو سکتا۔ تو جسم آکسیجن کے بغیر کیسے گیا؟ جسم زمہریر یعنی کہ اس ٹھنڈ سے کیسے گزرا؟ جسم کرۂ نار آگ سے کیسے گزرا؟ جسم بسیط سے کیسے گزرا؟ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جنت کہاں پہ ہے؟ جنت کہاں پہ ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے نا۔ آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ کیا آدم علیہ السلام جسم رکھتے تھے؟ جسم کے ساتھ آئے نا۔ تو آدم علیہ السلام ساتواں آسمان کراس کر کے نیچے کیسے پہنچے؟ یہ تو ایک وہ چیز ہے جس کو میرا خیال ہے ہر بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس میں کوئی بڑی دلیل یا وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام ساتوں آسمان کراس کر کے نیچے